من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض. کہیں آپ کہ اللہ ہی جو زمین اور آسمان کو انوکھے انداز میں پیدا کیا ہے اور وہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تم جن بندے لوگ جن مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں فیصلہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں ان باتوں میں جس میں اختلاف کرتے ہیں کر دے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر گنہگار لوگ زمین کی تمام چیزیں جتنی ہیں اتنی اور اس سے بھی زیادہ اپنے ساتھ کوئی فدیہ دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ان کے لیے اللہ اس وقت ایسی چیزوں کو ظاہر کرے گا جو لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو مجلس میں آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے فرمایا تھا کہ تمہاری موت اور حیات کا مالک میں ہوں اور مرنے اور جینے کے سلسلے میں روز تجھے سبق پڑھاتا رہتا ہوں. اس لیے روزانہ تم سوتے بھی ہو اور جاگتے بھی ہو. گویا کہ یہ موت کی ایک چھوٹی اور گویا کہ موت کی ایک آدھی شکل ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان اور ہمارے آپ کی زندگی میں روز اس کا مشاہدہ ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا اللہ نے تنبیہ کر دیا اور اس طرف اشارہ کر دیا مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم کو زندہ ہے. اگر اس میں کسی طرح تم کو شک ہے تو تم روزانہ کی سونے اور جاگنے کو دیکھ لو
کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح میں کس طرح سے نکال لیتا ہوں، اور پھر تم جاگنا چاہتے ہو اور تیری مقدر میں جاگنے کا رکھتا ہوں تو تیری روح کو لوٹا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی طاقت اور قوت و قدرت کی کھلی ہوئی ایک نشانی ہے، جس کو ہر ایک آدمی مشاہدہ کر رہا ہے۔ پھر بھی اگر وہ مرنے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اگر وہ یقین نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، ان کو بہت جلدی راہ راست پر آ جانا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ زمین اور آسمان کو دیکھو میں کتنے انوکھے انداز میں بنایا ہے، اس کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، بہت انوکھا انداز اس کا ہے۔ آسمان نظریں اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں کوئی ستون نہیں، کبھی کوئی خرابی ہونے کا اعلان نہیں، کبھی بھی اللہ یہ نہیں کہا کہ اس طرف کے آسمان کے نیچے والے لوگ ذرا آج کام کاج کو روک دو، اس لیے میں آسمان کی مرمت کر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت ہی انوکھے انداز میں بنایا ہے، اور زمین کو بھی کتنا خوبصورت اور انوکھا انداز اپنے حکم سے اس کو بنایا ہے کہ مٹی ایک ہے لیکن اس کے اندر سے کیسی کیسی چیزیں اور کتنی قسموں کی چیزوں کو اللہ پیدا کرتا ہے، جس کے ذائقے بھی الگ، مزے بھی الگ، رنگ و روپ بھی الگ۔ تو یہ ایک بہت ہی انوکھا انداز ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اللہ غیب کی بھی باتوں کو جانتا ہے، جو چھپ چھپا کر کی ہے، اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم یہاں دنیا میں اختلاف کسی بھی مسئلے میں اگر کرتے ہو اور کرنے کے بعد تجھے حق آ جائے تیرے سامنے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے ہو، تو پھر اطمینان رہو، میں اپنے بندوں کے جھگڑے کا فیصلہ مرنے کے بعد کر دوں گا۔ اپنے بندوں کے اختلافات اس دن کروں گا جس دن انت تحکم، جس دن اللہ بندے اور اپنے درمیان عدالت کو ترازو لگا دے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا ہے، تو ایک دن انصاف کا ترازو لگے گا، اس دن تمہارے جھگڑے کا سارا میں کچا چٹھا نکال کر کے رکھ دوں گا، دودھ کا دودھ پانی کا کر دوں گا۔ اس لیے تمہارے سامنے اگر یہاں حق کی بات آ جاتی ہے تو تم اس کو قبول کرو، جھگڑوں میں مت پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین، یہ آسمان اور یہ زمین کی تمام چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کا، تم سمجھتے ہو کہ جو میں چھپ چھپا کر کے کام کرتا ہوں اس کی خبر اللہ کو نہیں؟ اللہ بالکل غافل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے کردار، چھپے ہوئے گناہ، چھپی ہوئی برائیوں کو اگر ظاہر کر دے تو چیخ کر کے لوگ کہیں گے اے اللہ بس کر ہماری اس برائی اور اس گناہ کو مت دکھا۔ صرف ایک موٹی سی اگر مثال ہم لوگ اپنے گناہوں کی لے لیں جو چھپ چھپا کر کے موبائل میں کرتے ہیں، آج کی جو حالات ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، جوان لڑکے، جوان لڑکیاں، کیا مرد کیا عورت، جو چھپ چھپا کر کے اس سے گناہ کرتے ہیں، اگر اس گناہ کی اسکرین کو اللہ اگر گھر میں صرف ظاہر کر دے کہ رات میں تیرا بیٹا تیری بیٹی یہ کام کیا ہے موبائل میں، تو قسم خدا کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اگر یہی چیز کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے موبائل بھی اللہ اگر حاضر کر دیں اور پھر اس کو کھول دیں اور پھر اس سے ساری وہ گناہوں کی تصویریں، شکلیں نکال کر کے دکھانے لگیں، تو قسم خدا کہ میدان محشر کی اس رسوائی سے چیخ کر کے کہیں گے پروردگار جہنم میں ڈال دے، برداشت کروں گا، لیکن لوگوں کے سامنے رسوا مجھے مت کر۔ آج ہم لوگ بے خبر ہیں۔ اللہ فرمایا عالم الغیب، ہم تو غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، تم غفلت میں نہ رہو۔ بس یہ میرا کرم ہے، میری مہربانیاں ہیں کہ جو میں تجھے چھپا دیتا ہوں۔
تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، وہ شہادہ اور جو ظاہر میں حالات ہیں اس کو بھی میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ بڑی بابرکت اور مبارک آیت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرتے تھے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے تھے اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، اور آپ اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ تو فرشتوں کا رب ہے، جو وہ فرشتے جو ہمارے درمیان آتے جاتے ہیں اور ہمارے حالات کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا رب ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے سو کر کے اٹھنے کے بعد، تہجد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ کی تعریف کہ تو ہی زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو ہی میری چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، ظاہر باتوں کو جاننے والا۔ اے اللہ ہم انسان ہیں، لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف جھگڑے تکرار ہو جاتے ہیں، ان سارے اختلافات کا حل تو تیرے پاس ہے، لہذا اللہ سے یہ دعا کر کے اٹھا کرتے تھے پاک نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بہت ہی پیاری آیت ہے، سورہ زمر کی 46 نمبر کی آیت ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ مختصر سی پیاری آیت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت آیت کہ اس سے اللہ کی تعریف اور اللہ کی تمہید کرنے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ قل اللہم، اے اللہ آپ ہی ہیں جو زمین و آسمان کو بڑے انوکھے انداز میں، آپ ہی ہیں جو غیب کی باتوں چھپی ہوئی جانتے ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں، تمام جھگڑے تکرار کے فیصلے تو آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو وقتاً فوقتاً یاد کرنا چاہیے، دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، آج دنیا میں ایک آدمی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، کوئی بھی کام دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے، قتل کیا، چوری کیا، زنا کیا، کسی کا کچھ لیا، اور پھر جب اس کا جرم کسی عدالت تک پہنچا تو پھر وہاں کچھ دے لے کر کے کیا کرتا ہے، بری ہو جاتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے میرے حق میں فیصلہ آیا، مٹھائیاں بانٹنے لگتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آ گیا، جج صاحب نے میرا فیصلہ میرے حق میں کر دیا، سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے، کس کے ذریعے سے کچھ دیا اور اپنا کام اپنے مقصد سے کرا لیا۔ یہ کام آخرت میں نہیں ہے، یہ کام آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر تم کل یعنی ظالم لوگ، گنہگار لوگ، یہاں کافروں کو نہیں کہا، ظلموں کوئی بھی گنہگار، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، ایمان والوں میں سے ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر وہ چاہے کہ زمین بھر بھر کر کے جتنا میرا مال دولت زمین پر چھوڑ کر کے آیا اور وہ سب اگر آج دے کر کے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے میں بچ جاؤں تو میں یہ سب دے دوں گا، لیکن ہے تو کچھ نہیں، لَفْتَدَوْا بِی، اللہ فرمایا نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں لیے دیے جائیں گے، یہاں تو لین دین کا کچھ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت میں تمہارے سامنے ایسی چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہوگی عذاب کی کہ تم دیکھ کر کے کہو گے یہ کس جرم کا سزا میرے پاس آیا، ما لم یکونوا یحتسبون، تم گمان بھی نہیں کیے ہوگے۔ علماء مفسرین اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بہت نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس پر گمان کیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو کتنا حج کر لیا، کتنا عمرہ کر لیا، کتنے نیکی کا کام کر لیا، کتنے ہمارے پاس میں سب کچھ ہے، لہٰذا ہم تو وہاں پاس ہو جائیں گے، ہمارا کام تو وہاں نکل جائے گا، لیکن اچانک جب نام اعمال سامنے آئے گا تو سب پر قلم زد ہوگا، یہ بھی نیکی تیری ختم، یہ بھی تیری نیکی ختم، یہ بھی تیری نیکی ختم، ما لم یکونوا یحتسبون، ارے ہو کیا گیا میری وہ نیکیاں میری کہاں چلی گئی، جس کو میں نے بار بار کیا تھا وہ نیکی تو یہاں ہے ہی نہیں، اور اس کی جگہ پر عذاب معلوم ہو رہا ہے،
اس کی جگہ پر میں گناہ ہے وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کرتے لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ مثلا کسی کے لیے نیکی کا کام کیا، احسان جتا دیا، قصہ ختم ہو گیا، یہی دنیا میں وہ سب ختم ہو گیا۔ کیا خوب وہ حج اور عمرہ لیکن نام و نمود کے لیے کیا، حق نہیں ادا کیا اس کا، نہیں اس پر قائم رہ سکا، تو وہ کیا ہو گیا، وہ نیکی سب ضائع ہو گئی۔ کمایا ایک آدمی لیکن پہلے سے اتنا قرضہ لے کر کے ہے، اتنی لاٹری کھیل کر کے ہے، تو اس کا بچے گا کہاں، آیا تو خالی ہاتھ ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں آدمی نیکی کو کبھی احسان جتا کر کے، کبھی ریاکاری کے ذریعے سے، کبھی اخلاص کی کمی کی بنیاد پر یہ سب کیا کیا، وہ سب ضائع کر دیا، اور وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب صرف گناہ ہے اس کے پاس میں۔ اب وہ چیزیں ظاہر ہوگی تو بندہ کیا سوچے گا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ آدمی آج کل میرے بھائی بزرگ وہ سمجھتا ہے کہ بس ایک نیکی ہم کر رہے ہیں، اسی سے ہمارا معاملہ سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی کامیابی، اور کبھی کبھی اللہ کسی ایک ایسی نیکی سے اس کو نیک بخت بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے راستے اور اپنی محبتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو کبھی کبھی یہ لمبی تسبیحات سے بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ تسبیحات سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے نیکی کیجئے، کسی کو تکلیف مت پہنچے، نیکی کیجئے، کسی کو احسان مت جتائیے، نیکی کیجئے صرف اور صرف کس کے لیے، اللہ کے لیے کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ حالات اور ماحول اور چمک دمک کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنا سج دھج کر کے کام کر رہا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کافی دنوں سے چلہ کشی کیا، تنہائی میں اللہ کو تلاش کیا کہ اللہ سے میری محبت ہو جائے، خوب دعا ہے اللہ تو ایک مرتبہ کم سے کم اپنی محبت کا اظہار کر دے، تجھے میں کیسے پاؤں، کیسے راضی کروں۔ سکون سے چلہ کشی کہتے کہ یعنی تمام چیزوں سے کٹ چھٹ کر کے وہ اللہ کے سپرد ہو کر کے اللہ کی محبت کی تلاش میں لگ گیا۔ بہت دنوں کے بعد اس کو یہ غیب سے آواز آئی، بندے یہاں میں نہیں ملوں گا، اگر ہم کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں ایک تانبے پگھلانے والا، تانبے پگھلانے برتن جو تانبے کو ہوتا ہے جو پگھلانا اور اس کا بنانا، جاؤ تم وہاں اس سے ملو، وہاں میں تم کو ملوں گا۔ کہاں یہ بیچارہ یہاں عبادتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن کیا آئی آواز، وہاں چلے جاؤ اس بندے کے پاس، وہاں میں ملوں گا۔ گیا تو دیکھا کہ ارد گرد جو لوگ سب کام کر رہے ہیں، جہاں سب یہی پیشے والے لوگ ہیں، برتنوں کو پگھلانا، تانبے کو پگھلانا اور پھر اس کا بنانا، یہ صحیح لوگوں کی ہے۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا ایک شخص سے بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، بھائی میرا یہ بڑا دیگچا ہے تانبے کا، تم اس کو خرید لو، قیمت مجھے اتنی دے دو، 6 درہم مجھے دے دو اس کی قیمت۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ بوڑھی ماں اس کی قیمت صرف 4 درہم دوں گا، 6 نہیں دوں گا۔ وہ روتی ہے کہ نہیں مجھے 6 دے دے، 6 کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 4۔ مایوس ہو گئی بوڑھی اور چلی پھر دوسرے بیپاری کے پاس پہنچتی ہے۔ وہاں پہنچتی ہے تو وہ کہتے کہ یہ میرا برتن لے لو اور مجھے 6 درہم دے دو، بس زیادہ بھی مت دو، 6 ہی دو، 6 سے زیادہ مت دینا۔ وہ شخص کہا کیوں 6؟ کہا کہ 6 اس لیے میں مانگ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے، حکیموں نے 6 درہم میں اس کا علاج طے کیا ہے، اس لیے میں مجبور ہو کر کے آئی ہوں یہ برتن بیچ کر کے بیٹے کے علاج کے لیے۔ اس نے کہا کہ نہیں تیرا یہ برتن بہت اچھا ہے، اس کی قیمت 25 درہم ہے۔ کتنے؟ 25 درہم ہے۔ تم کو کسی نے کہا کہ یہ اس کی قیمت 6 ہوگی یا 4 ہوگی؟ اگر میرے ہاتھ سے تم بیچو تو میں اس کی قیمت 25 درہم دوں۔
کہا کہ مذاق میری غربت میں مت کرو، مجھے 6 ہی دے دو، 25 کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم 25 لے کر کے جاؤ، اس کی قیمت یہی ہے۔ یہ وہ شخص جو تنہائیوں میں اللہ کی تلاش میں ڈھونڈنے میں لگا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ منظر دیکھ رہا ہے، بوڑھی عورت، مجبور عورت 6 مانگ رہی ہے اور دینے والا آج ایسا ہے۔ آج تو مجبوری سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں حج کر کے آ گیا۔ مجبوری سے غریبوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غریبوں کو، اور اس کی مجبوری سے ہم اپنے آپ کو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مجبور ہے ابھی، سستے میں اس کو دے گا، لے گا۔ کسی کی مجبوری میں کام آ جائیے، اللہ وہاں ملتا ہے، اللہ کی محبتیں وہاں ملتی ہیں۔ یہ نیکیاں اللہ کل قیامت کے دن بہت بڑا بنا کر کے دے گا بندوں کو۔ لہذا اس بوڑھی کو انہوں نے 25 درہم دیے، لے گا، بہت دعائیں دی، خوش ہو گئے۔ وہ جب چلی گئی تو یہ جو اللہ کی تلاش میں، محبت میں بیٹھا ڈھونڈ رہا ہے، اس نے پوچھا، ارے بھائی عجیب بات ہے، یقیناً یہ برتن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو 25 درہم دیا جائے۔ 6 مانگ رہی تھی، تم تھوڑا بھی 10 تک دے سکتے تھے یا اور کچھ، لیکن 25 بڑھا دیا تم نے۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، جبکہ دوسرے لوگ اور اس سے کم قیمت میں لوگ دے رہے تھے۔ کہا کہ بات تو ہے وہی کہ اس کی قیمت نہیں ہے اتنی، 6 بھی نہیں ہے، پھر تم نے دیا کیوں 25؟ کہا کہ 25 اس لیے دے دیا تاکہ 3-4 ہفتوں کی دوا اس کی بن جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور گھر کی دوسری چیزیں اس بوڑھی عورت مجبور کو بیچنے کی نوبت نہیں آئے، تاکہ اس کی ضرورت اسی سے کام ہو جائے۔ اور جو 6 میں علاج تھا، خدا نخواستہ اور کہیں ضرورت پڑے تو یہ 1-2 ہفتہ اور کام چلا لے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لے، تاکہ گھر کی کوئی دوسری ضروریات بیچنا نہ اس سے پڑے۔ اس لیے میں اس مجبور عورت کے لیے قیمت بڑھا کر کے دے دیا۔ کہا کہ یہاں ہے اللہ، کہاں ہے؟ اس کے پاس ہے اللہ کی محبت، ہمدردی میں اللہ کی محبتیں ملتی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے آپ کہیں سے بھی لے آئی ہیں۔ گھر بچوا دے رہا ہے مسلمان، زیورات کو گروی پر رکھوا دے رہا ہے مسلمان ماں بہنوں عورتوں کو مسلمان غیروں کے حوالے کر دے رہا، وہاں رکھ کر کے آ جاؤ، وہاں گروی رکھ کر کے آ جاؤ، وہاں سے لون لے کر کے آؤ، تو آپ کو کرنا پڑے گا اتنا۔ یہ ہے مسلمان۔ کل قیامت کے دن وہ کہاں ان کو نیکیوں کا اجر ثواب ملے گا؟ ڈھونڈیں گے، نہیں ملیں گی وہ نمازیں، نہیں ملے گی وہ عبادتیں۔ اسی لیے اللہ فرمایا کہ تم زمین بھر کر کے میرے سامنے دینے کا تم وعدہ کرو اور یہ بچنا چاہو نہیں، بلکہ تمہارے سامنے اس وقت ایسی چیزیں ظاہر ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بڑی ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں، غریبوں کی ہمدردی میں تلاش کیجیے، ماں باپ کی خدمتوں میں تلاش کیجیے، اپنے بڑے بزرگوں کی ادب و احترام میں تلاش کیجیے، علماء کی ادب و احترام میں تلاش کیجیے، نیک لوگوں کی بھلائی میں تلاش کیجیے، کسی غریب کو ایک لقمہ دینے میں اللہ کی مدد اور اس کے فیصلے تلاش کیجیے، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کو ادا کر کے بیماریوں میں شفا تلاش کیجیے، وہاں ملیں گی یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین بھر کر کے فدیہ دینا چاہو گے، زمین بھر کر کے تم میرے عذاب سے بچنا چاہو گے، لیکن نہیں کام آئیں گے، بلکہ اس وقت تمہارے سامنے ایسے تیرے گناہ اور عذاب کی شکلیں ظاہر ہوگی کہ تم دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گے، یہ کس گناہ کا، کس جرم کا یہ عذاب مجھے مل رہا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ، تمہارے گناہ تمہارے ارد گرد کل قیامت کے دن گھیر لیں گے تم کو۔ سوچتے کہ کیا بھول گیا، کیا ہوا؟ بھول گیا، بہت پہلے کیا تھا حضرت، ابھی نہیں کیا تھا یہ گناہ بہت پہلے۔
اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، وہ نہیں بھولتا ہے، وہ نہیں بھولتا ہے، وہ نہیں بھولتا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، وہ ظاہر کر دے گا اس دن تاکہ دلیل ہو جائے، بندے فرار نہیں اختیار کر سکے دنیا میں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، دنیا میں تو انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے ضرورت کے وقت، اور جب اس کی پریشانی کو اللہ دور فرما دیتا ہے تو پھر کہتا معلوم میری اس چالاکی سے یہ کام ہونا تھا، اس لیے میں بہت کوشش کیا، میں فلاں کو پکڑا، میں فلاں کی رہبری، فلاں کی پیروی، ایسا کیا ویسا کیا، میں پہلے سے اس کو جانتا تھا، اس لیے کیا ہو گیا، میری پریشانی دور ہو گئی۔ یہ تو ہونا تھا، یہ جانا ہی تھا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے بندوں کو کہ اس کا ہٹانے والا بھی اور لانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو یہ حال، اور جب چلی جاتی ہے تو یہ حال۔ قال انما اوتیت علی علم، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اس لیے مصیبت چلی گئی، میری چالاکی سے، میری تدبیر سے، میرے فنکاری سے یہ سب ہٹ گئی۔ بل یہ فتنۃ، یہ ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے، اس لیے جب نعمت جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ اس کے بدلے میں کوئی بہتر عطا مل جائے، تب بھی شکر ادا کیجیے، اس کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم کسی کو مصیبت اور پریشانیاں اپنی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ بندے خود اس کو پسند کرتے، خود اس کے چوائس کرتے ہیں، خود اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ تب یہ جا کر کے مصیبت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ڈالتے، خود ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی اب یہ کہے گا کہ نہیں بھائی اللہ کی مرضی ہے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کی مرضی گناہ میں نہیں ہے۔ اگر گناہ کرنے میں اللہ کی مرضی ہوتی تو پھر بندہ تو بچ گیا تھا۔ گناہ کو اللہ نے پسند نہیں کیا تو اس میں مرضی بھی اللہ کی نہیں ہے، ہاں بندے کا اختیار ہے گناہ کرنے میں، کیا ہے، نیکی کرنے میں بھی بندہ کا اختیار ہے۔ دو راستے اللہ نے رکھ دیا ہے، چن لو تم کون سے راستہ چنتے ہو۔ لہذا کوئی اگر یہ کہتے نہیں ہم اگر یہ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے اس لیے ایسا کر رہے نا، یہ کہنا، یہ سوچنا شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ گناہ سے بچاتا ہے، اللہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ گناہ سے روکنے کا حکم دیا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، تو گناہ پر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم کیا اور گناہوں سے بچنے کا حکم کیا، بندے کو اختیار دیا، تم جو چاہو پسند کر لو، یہاں تیری مرضی ہے، کیا ہے، گناہ کرنے میں تیری مرضی ہے، نیکی کرنے میں تیری مرضی ہے، فیصلہ تو آخرت میں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے۔ تو سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اگر تم روزی رزق کی بنیاد پر، مال کی وجہ سے، مال حاصل کرنے کے لیے اگر تم گناہ کرتے ہو، یا اور کوئی تمہارے اندر میں خوف ہے کہ نیکی کریں گے تو روزی کم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، تو اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس سے چاہتا ہوں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں اس کی روزی کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان میں ہے۔ اس لیے روزی اللہ رب العالمین نہ علم پر رکھا ہے، نہ عبادت پر رکھا ہے، نہ ایمان پر رکھا ہے کہ ایمان لاؤ گے تبھی روزی دوں گا۔ اگر ایمان لانے پر روزی دولت ملتی تو آج کافر و مشرک کو نہیں ملتی۔ پتہ چلا ایمان لانے نہ لانے پر بھی روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم پڑھیں گے تبھی روزی ملے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ زیادہ آپ کہہ لیجئے 30% لوگ پڑھتے ہیں، 75% لوگ ابھی ان پڑھ ہیں، ان کو کوئی کورس معلوم نہیں، کوئی ان کو ڈگریاں معلوم نہیں، وہ کبھی اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں۔
70% انسان اس طرح سے زندگی جنگلوں میں، دیہاتوں میں، قریوں میں، یہاں وہاں گزار رہے ہیں۔ شہروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، معمولی پڑھتے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اور علم کے سلسلے میں وہ بھی ان پڑھ ہیں، لیکن کھا پی رہے یا نہیں رہے۔ پھر علم سے کوئی تعلق روزی کا نہیں ہے۔ کتنے مخلوقات ہیں، سب ملا کر کے جاندار غیر جاندار اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنے؟ 18,000۔ اس میں اگر تھوڑی سی گن لیجئے جو ان کی جان ہے، جو کھاتے پیتے ہی مخلوقات ہیں، یہ پرندے، چرندے، جانور، درندے، سانپ، بچھو، اژدہا، شیر، جنگلات کے تمام وہ جانور، دریاؤں میں طرح طرح کی کروڑوں اربوں خربوں مچھلیاں، جنگلات میں پرندے، یہ سب کی کوئی دکان ہے؟ کہیں یہ لوگ تجارت کرتے ہیں؟ کہیں یہ اسکول میں جا کے پڑھا کر کے آئے ہیں؟ کہیں اس کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے؟ کہیں نہیں ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی اس کے علم کا پڑھنے پڑھانے کا کوئی اس کا ذریعہ سلسلہ نہیں، لیکن اللہ کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے؟ سب کو کھلا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم بھی روزی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، علم کے ذریعے سے ایک انسان میں شعور آتا ہے، اللہ کی قدرت کی پہچان اس کو آتی ہے، اچھے برے میں وہ فرق کر پاتا ہے، ایک شریفانہ زندگی گزارتا ہے، حق نہ حق کو جانتا ہے۔ روزی کا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج جو لوگ ڈرا رہے ہیں ہم کو اور آپ کو، پڑھو گے تبھی زندگی تیری اچھی ہوگی، اور وہ بھی ایک ہی پڑھائی میں کہتے ہیں، کون سے؟ علم دین کی پڑھائی میں تو مسلمان بھی اس وقت میں بہت بڑا کوتاہ ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ علم دین اگر پڑھا دیا تو بچہ فقیر بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ تو فقیر بن جائے گا۔ ہم نے اس میں روزی دیکھا ہی نہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ عالم بنے گا تو کیا ملے گا اس کو، حافظ بنے گا تو کیا ملے گا اس کو؟ لہذا علم دین کی تعلیم میں ہم نے خود ہی کوتاہی برت دی، اور اتنی برتی کہ آج تک لوگ برت رہے ہیں، اور یہ سب کوتاہیوں میں علم دین کو ختم کرنے میں صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ پڑھے پڑھائی لوگوں کی ناقدری کر دے، یہ بھی علم دین کی ناقدری کرنے والا ہے۔ اس کا اگر حق نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی علم دین کی ناقدری اور توہین کرنے والے ہیں۔ لہذا علم دین کے سلسلے میں تو مسلمانوں کی بھی یہی رائے قائم ہے، اور یہی سوچتے ہیں کہ اگر حافظ بنے گا، عالم بنے گا، اگر مفتی بنے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ ایک مسجد کا کوئی مؤذن امام بنے گا، اس کے سوا کیا؟ کیسے اس کے بال بچے؟ اگر غور کر لیا جائے تو جتنے 1200,000 مسجدیں ہیں بنگلور میں، 1500 مسجدیں لے لیجئے، کیا امام صاحب لوگ کٹورا لے کر کے سڑک پر کھڑے ہیں؟ ان کے بال بچے نہیں ہیں، وہ شادی بیاہ نہیں کرا رہے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ سب ہیں، چلا رہا ہے اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ علم سے روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کرو گے تبھی روزی ملے گی۔ علم ایک اللہ کی نعمت ہے، اس سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے، اچھے برے کو فیصلہ کرنے کی تمیز آ جاتی ہے، ایک شریفانہ اور اچھی زندگی مل جاتی ہے۔ لیکن روزی کا تعلق علم سے نہیں، روزی کا تعلق صرف اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ تم اگر یہ تیرے دل میں خوف ہے کہ ہم دیندار بن جائیں گے تو روزی کم ہو جائے گی، دیندار بن جائیں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی، اسلام کی شکل و شباہت اختیار کر لیں گے تو ہماری دکان پر کوئی گاہک نہیں آئے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ روزی میں کشادہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کے لیے تو پھر وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہزاروں اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی وہ تنگی میں آ جاتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی یقین کرنے والوں کی، اگر وہ سمجھے، غور و فکر کرے، دنیا کے حالات کا جائزہ لے، قسم خدا کی اس کو یقین آ جائے گا روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے دنیا میں میرے بھائی بزرگوں، روزی کے سلسلے میں اللہ ہی پر یقین
رکھیے اور اچھے کام کیجیے۔ اگر کبھی کسی طرح سے گناہ ہو جائے تو کتنا بڑا مہربان مولا ہے، اللہ ہے، تسلی دے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے پیارے محبوب، آپ میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی، کتنا پیارا جملہ لایا ہے۔ ہم تو مرغی کی لذت جانتے ہیں، قرآن کی لذت نہیں جانتے۔ ہم تو گوشت کے چٹکارے لینا جانتے ہیں، یہ لذت نہیں معلوم، اسی لیے نہیں پتہ لگتا ہے کتنا میرا رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیے، خود اپنی زبان سے میری بات کا اعلان کیجیے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی دنیا کا معمولی درجے کا افسر بھی کہہ دے یہ میرا اپنا خاص آدمی ہے تو سینہ پھول جاتا ہے، شان بڑھ جاتی ہے، چہرے پر ایک مسکراہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ افسر نے، بڑے صاحب نے مجھے اپنا خاص کہا ہے، معلوم؟ آنکھیں ماں کو سنائیں گے، باپ کو سنائیں گے، رشتہ داروں کو سنائیں گے، یہ سنائیے اپنے گھروں میں، ہم لوگ گنہگار ہیں، سنائیے کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جو لوگ اپنے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کر لیے، گناہ سر سے لے کر کے پاؤں تک کر کے ہیں، اور اب اس کو نا امیدی لگ رہی ہے کہ پتہ نہیں بخشش و مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، کہہ دیجیے۔ ہم معاف کرنے پر آئیں گے تو ایم ایل اے صاحب سے نہیں پوچھیں گے کہ معاف کر دوں، تیرے وارڈ کا یہ آدمی گناہ کیا ہے نا، تیرے ملک کے بادشاہ سے بھی نہیں پوچھوں گا۔ اللہ مختار ہے، مختار کل ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھتا ہے۔ لہذا کیا پیارا جملہ، یہ پیاری آیت ہے، بار بار پڑھیے، بار بار گھر میں پڑھیے، پڑھائیے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے وہ بندے جو اپنے پر گناہ کا ظلم کر لیے ہیں، زیادتیاں کر لیے ہیں، خطا کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنا گناہ کیا کہ تیرے نافرمانی اور گناہوں سے زمین آسمان کے خلا بھر جائے، کہیں جگہ نہیں ہو، اتنا گناہ تو نے کیا، لیکن چپکے سے اللہ سے تم معافی مانگ لیا تو اللہ سب معاف کر دے گا۔ وہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ معاف کروں یا نہیں کروں۔ وہ جب معاف کرتا ہے تو پلٹ کر کے سوال نہیں بناتا ہے کہ کیوں کیا تھا، کیوں کا لفظ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لہذا امید بھی ایک ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مایوسی کفر ہے، کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے، اور امید ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے اللہ سے، مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ کر کے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت اور اس کی کرم سے ہمیشہ امید وابستہ رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ظلم ہے کہ ہم امید کر کر کے روز گناہ بھی کریں، یہ ایک شرافت کے خلاف ہے، یہ ایک انسانیت کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مل گئی امید تو بس چھکا چلہ لگا دو، چھکے چوے لگاتے رہو گناہ پر، نہ میرے بھائی بزرگ، شرم کی بات ہے کہ ہماری عمر بڑھاپے پہ آ جائے پھر گناہ کریں، ہماری عمر گھٹتی چلی جائے جوانی میں آ جائے تب بھی گناہ کریں، نہیں۔ امید کا یہ بھی مطلب غلط نہ لے لیجئے گا کہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے تو کرتے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے تو پھر یہ رحمت جو ہم نے بنائی رکھی تھی کہیں خطرے میں نہ چلا جائے۔ البتہ ہمیشہ اللہ سے امید ایمان کا ایک درجہ ہے، اور مایوسی کفر کا ایک درجہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ ہمیشہ معاف کر دے، کس وقت معاف کر دے گا، مانگتے رہنا چاہیے، مغفرت چاہتے رہنا چاہیے،
واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اس وقت اور اس وقت میرے اس علاقے میں، میری اس امت میں کون سب سے زیادہ گنہگار تیرا بندہ ہے، ذرا بتا دیجیے، اگر وہ ہوگا تو اس کو جا کے سمجھاؤں گا، آتما پکڑ کر کے سمجھا دوں گا، توبہ کرا دوں گا، بتاؤ میرا رب کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ تو اللہ نے فرمایا صبح جب گھر سے نکلو گے تیری نظر جس پر پڑے گی وہ بندہ میرا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ باہر نکلے تو اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو اپنے 7 سالہ بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر کے بڑی تیزی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ دیکھے پہلی نظر تو سمجھ گئی یہ گنہگار ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ وہ روک بھی نہیں سکے، چلا گیا۔ دوسری دعا کی، اے اللہ اچھا یہ بھی بتا دے کون ہے تیرا سب سے محبوب بندہ، نیک بندہ، تاکہ اس سے میں ملاقات کر لوں، مل لوں، کون ہے وہ؟ گنہگار کا تو پتہ لگ گیا، ابھی نہیں کل نہیں کبھی بھی مل لیں گے اس سے، لیکن اس وقت میں کون ہے؟ تو اللہ سب جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر کے کیا کرے گا، اس لیے پہلے سے اللہ بندوبست کر دیتا ہے، اللہ بندوبست کر دیتا ہے۔ ہم لوگ وہ اب سوچتے ہیں کہ یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کسی حکمت سے ویسا کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر دولت زیادہ دے دیں گے تو یہ بدماش ہو جائے گا، اسی لیے ٹھکانے پر اللہ رکھتا ہے۔ کون ہے تیرا محبوب اور نیک بندہ بتائیے، اس سے ملوں گا، تاکہ شام میں گھر سے نکلنا جس پر تیری نظر پڑے وہ سب سے محبوب اور نیک بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر تو وہی بندہ نظر آیا۔ کون بندہ؟ جو صبح جس پر نظر پڑی تھی، جس کو گنہگار بتایا گیا تھا، اب شام کو وہی بندہ پھر نظر میں آیا، اب سب سے نیک بندہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے، صبح ایسا شام کو ایسا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں، یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے، کون سا؟ اس میں جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ قریب زمانے قیامت کا ہے، بالکل قریب زمانے کا ہے، وہ ساری برائیاں آ گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، یہ قریب زمانہ۔ تو آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ صبح ایمان میں رہیں گے اور شام کافر ہو جائیں گے، شام وہ ایمان میں رہیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ہے نا ایسا؟ کالج جاتے جاتے مرتد ہو رہی لڑکیاں، مرتد ہو رہے نوجوان، بدل جا رہے ہیں دوسرے مذہب میں، صبح شام، صبح کچھ ہے تو شام کچھ ہے، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ جو لوگ آج اس طرح سے ہیرا پھیری ایمان کے سلسلے میں کر رہے، تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح نیک شام کو نیک اور صبح کو گنہگار۔ اللہ کب کیا بدل دے حالات انسان کی چاہت پر۔ اے اللہ صبح تو اسی کو کہا تھا نے آپ نے کہ یہ سب سے خراب بندہ ہے، گنہگار ہے، اب اسی کو بارے میں پھر میری نظر پڑی تو یہ اچھا ہو گیا۔ کہا کہ ہاں اس وقت سارے بندوں میں یہ میرا بندہ بہت اچھا ہے، رحمت سنا رہا ہوں، رحمت کی امیدیں بتا رہا ہوں، کبھی مایوس مت ہو جائیے، حالات چاہے کتنے بدل جائیں، سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اپنی رحمت کی امید اللہ سے مت مایوس اور کمزور نہ ہونے دیجیے۔ یہ مسلمان کی ایمانی پہچان اور اس کی طاقت، ہم لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں اس وقت میں۔ ہاں اس وقت میں یہ بندہ میرا بڑا محبوب بندہ ہے، کیسے ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے جو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بیٹا کندھے پر سوار تھا، جب آبادی سے باہر نکلا تو بڑا جنگل نظر آیا، پہلی بار جنگل دیکھا، کہا کہ ابا اتنا بڑا جنگل، کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ یہ جنگل اتنے بڑے ہیں، درخت پیڑ پودے لگے ہوئے بڑے بڑے، کیا اس سے بھی بڑی کوئی مضبوط چیز ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا اس سے بھی زیادہ پہاڑ کی وادیاں ہیں، اس جنگل سے بھی بڑے پہاڑ۔ اچھا پہاڑ نظر آئے تو پہاڑ کو بتا دیا، پہاڑ دیکھا، ہاں واقعتاً جنگل سے بھی بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، درخت پیڑ پودے سے بھی۔
کہا کہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز؟ کہا کہ اوپر آسمان دیکھو، اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی بڑی۔ دیکھا بچہ اوپر، وہاں واقعتاً کہا کہ ہاں پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی چیز آسمان۔ کیا ابا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو گنہگار کہنے کے لیے اندر سے تیار نہیں ہیں۔ ہاں منہ بنا بولیں گے اس غریب فقیر حقیر، لیکن اندر سے نہیں کہتے۔ ہاں ملیں گے تو اس فقیر کو یاد کر لیجئے گا، اندر سے تو متکبر بنا بیٹھا ہوا ہی ہے۔ ہاں میرا گناہ اس آسمان سے بھی بڑا ہے۔ تو بچہ تو نہیں جانتا تھا گناہ کیا ہے۔ کہا کہ اچھا آپ کے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز؟ کہا وہ میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ سب سن رہا تھا نا، میرے گناہ سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، مجھ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ جملہ جب بولا تھا میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا اور اس کو اپنا محبوب بندہ میں بنا لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، لیکن نیت پاک رکھیے۔ کیا کیجئے؟ اللہ کے سلسلے میں نیت پاک رکھیے۔ یہ رحمت کی امید لگا کر کے گناہ بھی کرتے مت رہ جائیے، بلکہ رکنے کی کوشش کیجئے، توبہ کا سہارا بھی لیجئے، گندے پورا مت ہو جائیے۔ جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں سب سے دلاسا اور امید دلانے والی آیت ہے گنہگاروں کے لیے۔ اس لیے جب گناہ دل میں کھٹکنے لگے اور بے قراری بیزاری کر دے تو پھر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سجدہ شکر کر لینا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی، دنیا میں کوئی آج کہنے والا نہیں یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا خاص ہے۔ اگر کوئی کہنے والا ہے جب تک کہ قرآن رہے گا، اللہ کہہ رہا اپنے بندوں کو، اے میرے بندو میں